نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سورہ یوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف مکی سورہ ہے 111 آیات اور 12 رکوع ہیں الف لام را حروف مقطعات تلک آیات الکتاب المبین یہ آیات ہیں واضح کتاب کی انا انزلناہ قرآنا عربیا اور بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصوں میں سے اس وجہ سے کہ وہی کیا ہم نے طرف آپ کے یہ قرآن اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے یہ آیات ہے واضح کتاب کی یہاں پہ ان واضح کتاب سے مطلب قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مطلب سورہ یوسف بھی ہو سکتی ہے اور کیا کہا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو کیونکہ یہ عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا تھا قرآن پاک مکہ میں نازل ہوا تھا اس لیے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ سکیں عرب والے ایک مطلب یہ ہے دوسری بات یہ کہ عربی زبان کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ اس کو باقی لوگ بھی سمجھ سکیں اور ہمارے لیے سمجھنا اس لیے آسان ہے کیونکہ اردو میں 60% ورڈ عربی کے یوز ہوتے ہیں 60% الفاظ جو ہیں عربی کے استعمال ہوتے ہیں اردو میں اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں آپ بہترین قصوں میں سورہ یوسف جو ہے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بہترین قصوں میں سے ہے تو یہ وہی کیا تھا قرآن پاک آپ پر تو اس قرآن میں ہی ہم آپ ایک قصے بیان کر رہے ہیں آپ کو اس سے پہلے آپ کو ان قصوں کو نہیں جانتے تھے وہ کیا قصہ ہے دیکھیے آیت نمبر 4 اس قال یوسف لابیہ جب کہا یوسف نے اپنے والد سے اے میرے ابا جان بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں کو سورج اور چاند کو دیکھا میں نے مجھے سجدہ کرتے ہوئے قولا جب یوسف السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے ایک سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا قولا یا بنیو لا تقصص انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا ہے میرے بیٹے نہ تم بیان کرنا اپنا خواب اپنا اپنے بھائیوں پر بس وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا اور اسی طرح چن لے گا تجھے رب تیرا اور سکھائے گا تجھے حقیقت میں سے باتوں کی حقیقت میں سے اور پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر جیسا کہ اس نے پورا کیا تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر بے شک رب تیرا بہت علم والا خوب حکمت والا ہے تو پھر جب انہوں نے خواب سنایا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو تو انہوں نے کیا کہا کہ بیٹا یہ خواب کس سے بیان نہ کرنا اب یہاں پہ مسئلے دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ بھائیوں سے بیان نہ کرنا اپنے کیونکہ وہ چالیں چلیں گے تمہارے خلاف اور پھر وہ ایک چال چلیں گے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے شیطان بہکائے گا انہیں یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنا کوئی بھی خواب اچھا یا برا کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے ہمیں دو طرح کے خواب ہوتے ہیں ایک اچھا خواب ہوتا ہے ایک برا خواب ہوتا ہے جب اچھا خواب آئے تو اسے کس سے بیان نہیں کرنا نہ ہی برے خواب کو کس سے بیان کرنا ہے جب برا خواب آئے تو پھر کیا کرنا ہے جو سنت کا طریقہ ہے کہ بائیں طرف جو ہے 3 بار تھتکار کر اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم یا پھر جو بھی دعا ایک دعا اسپیسیفک بھی ہے اس کے لیے لیکن کوئی بھی اگر دعا شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے اس وقت اللہ تعالیٰ کی اور جب اچھا خواب نظر آئے تو وہ بیان کر سکتے ہیں صرف اس کو کہ جو آپ کا خیر خواہ ہے آپ کو پتا ہے آپ کا خیر خواہ ہے یا جس سے آپ نے کوئی مقصد جاننا ہے کہ مجھے خواب آیا اس کا کیا مقصد ہے جبکہ برا خواب جو ہے بیان نہیں کرنا چاہیے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جو خواب اگر آئے تو اچھا خواب بیان اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ جلس ہو جائیں گے برا خواب اس لیے بیان نہیں کرنا کہ شیطان سننے کا پھر وہ بات ہو جاتی ہے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور پھر کیا کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ اس طرح چن لے گا رب تجھے کس لیے نبوت کے لیے جس طرح پہلے چنا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو اور اپنی حکمت سکھائی ان دونوں کو دونوں پیغمبر تھے اللہ کے پیارے تو اللہ کیا ہے بہت علم والا خوب حکمت والا ہے لقد كان في يوسف واخوته البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے مطلب یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے قصے میں جو سوال کرنے والے ہیں جو پوچھتے تھے آپ سے یا جو جنہوں نے کچھ سیکھنا ہے اس میں بہت ساری اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں اس قال یوسف واخوه احب الى ابینا جب انہوں نے کہا بلا شبہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین زیادہ پیارے ہمارے والد کو ہم سے حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں بے شک والد ہمارے البتہ بھول میں ہیں واضح
اور پھر کیا کہا, قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو کسی زمین میں کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے چہرہ تمہارے والد کا, اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے بھائی بنیامین سے, کیونکہ یہ دونوں جو تھے ان کے والد نہیں تھے, ان کی سوری والدہ نہیں تھی, تو یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہیں تھی. انہوں نے کہا ہم حالانکہ ہم تو ہیں کوئی 10 لوگ مزید, تو ہمیں کیوں نہیں دی جاتی اہمیت جبکہ ان دونوں کو اہمیت دی جاتی ہے. تو انہوں نے کیا پلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا پھر انہیں زمین میں کسی جگہ پھینک دو, تاکہ والد صاحب کو یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے گے تو پھر ہم سے محبت کرنے لگیں, یعقوب علیہ السلام ہم سے محبت کرنے لگے. ان میں سے ایک نے کہا, قال قائل منہم, ان میں سے کہا ایک کہنے والے نے انہی میں سے, کہ نہ تم قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اسے کنویں کی گہرائی میں, اٹھا لے گا اسے کوئی قافلہ اگر ہو تم کرنے والے. اچھا, پہلے انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کیا کریں گے, یا قتل کر دیتے ہیں یا مار دیتے, پھر ہم کیا کریں گے, اللہ سے توبہ کر لیں گے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کوئی بھی انسان یہ سوچے کہ میں گناہ کر لوں گا, گناہ کے بعد توبہ کر کے اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, اسلام کی بات نہیں سوچنی چاہیے. ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ کیا کرو, کنویں میں پھینک دو تو ان کو کوئی قافلہ اٹھا لے گا. تو پھر انہوں نے کیا کر کہا, قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا, انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان کیا ہے آپ کو کہ نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر یوسف کے معاملے میں, اور بے شک ہم بے شک اس کے یقیناً خیر خواہ ہیں. بھیج دیجیے اسے ہمارے ساتھ کل, خوب کھائے پیے اور کھیلے, بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے کہا, یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا, بے شک میں البتہ غمگین کرتا ہے مجھے کہ تم لے جاؤ اسے, اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کھا لے بھیڑیا جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا البتہ اگر کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ ہم ایک گروہ ہیں تو بے شک ہم البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. مطلب انہوں نے باتیں بنا کر چکن چپڑی اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے اپنے ساتھ. فلما ذهبوا به واجمعوا, تو جب وہ لے گئے ساتھ اسے, انہوں نے طے کیا کہ وہ ڈالیں گے اسے کنویں کی گہرائی میں, تو وہی کی ہم نے طرف اس کی, البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا یعنی کہ کام کے بارے میں اس وقت جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں. اچھا, یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کنویں کی گہرائی میں ڈالیں گے یوسف علیہ السلام کو, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی. کس طرح وحی کی, کل ان کے دل کو سکون و اطمینان بخشا کہ تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے اور تو ایک دن تم بھائیوں کو بتاؤ گے. اور پھر دوسرے معنی یہ ہے کہ جب وحی ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا ان کو, مطلب ان کو یوسف علیہ السلام پہ وحی کی گئی تھی اس وقت ان کو 12 یا 13 سال تھی, تو ان کو دل کو تسلی دی گئی, ان پہ وحی کی گئی, اور پھر ایک دن ان کو بتایا گیا کہ ایک دن آپ ان کو بتائیں گے اپنے بھائیوں کو. پھر ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر دوبارہ وقت آیا تھا کہ جب انہوں نے بتایا اپنے بھائیوں کو. وجاءوا اباهم عشاء يبكون, اور وہ آگے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے, کنویں میں ڈال دیا, والد کے پاس روتے ہوئے آئے, اور کیا کہنے, دیکھیے کہنے لگے اے ابا جان بے شک ہم چلے گئے تھے البتہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے, چھوڑ گئے یوسف کو سامان کے پاس, پھر اسے بھیڑیا کھا گیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں اگر البتہ ہم سچ بولنے والے. مطلب پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ آپ یقین نہیں کریں ہماری بات پہ. مطلب یہ جب کسی نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے, چکن چپٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں, اپنا ایپ چھپانا ہوتا ہے, اپنی غلطی چھپانی ہوتی ہے, تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم پتہ ہے آپ تو ہم پہ مانیں گے نہیں, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, اور لے آیا اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر, اور کہا, یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو, تو صبر ہی اچھا ہے میرے لیے, اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو. یہاں پہ بہت ساری اللہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں, اس میں آپ دیکھیے گا. اب یہاں پہ ایک بیان کی خصوصیت واللہ المستعان, یعنی کہ اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. اس کو بھی انڈرلائن کر لیجیے, بہت پیارے کلمات ہیں یہ, کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں صرف. اور پھر وجاءت سیارۃ فارسلوا والدہم, اور آیا ایک قافلہ تو انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا, تو اس نے ڈالا ڈول اپنا, تو بولا واہ خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے چھپا لیا اسے سرمایہ سمجھ کر, اللہ خوب جاننے والا تھا اسے جو وہ عمل کر رہے تھے. پھر انہوں نے بیچ ڈالا اسے بہت کم قیمت پر, کم درہموں میں گنے چنے, اور تھے وہ البتہ بے رغبت لوگوں میں سے. انہوں نے کیا کیا, جو ایک قافلہ گزرا, تو جب ایک قافلے والے نے پانی ڈھونڈنے کے لیے ایک بندے کو بھیجا اپنے شخص کو, تو اس نے جب کنویں میں پانی کا ڈول ڈالا تو اس میں یوسف علیہ السلام جو اس پہ چڑھ کر آ گئے, تو اس سے کیا کہا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اس کو چھپا لیا, یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا, اور پھر جا کے بازار میں بیچ دیا بہت کم قیمت میں. اور وہ بے رغبت لوگ, مطلب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہے, یا ان کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا. جی, تو قافلے نے کیا کیا, یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا. اور پھر اور جس نے کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اسے مصر میں اپنی بیوی سے,
کہ باعزت ٹھکانہ دو اس کو، امید ہے کہ نفع دے گا ہمیں، اور یہ ہم بنا لیں گے اسے بیٹا۔ اس طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو زمین میں تاکہ ہم سکھائیں اسے حکمت کی باتوں میں سے، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے۔ تو پھر جس کو بیچا تھا وہ کون تھا؟ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر کیا تھا کہ مصر میں وہ ایک شخص جو فائنانس منسٹر تھا، اس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو۔ تو وہ کیونکہ بہت فراست مند مطلب عقل مند تھے، اور ان کو ان میں فراست دیکھ لیا، شکل دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ جو ہے یہ بچہ جو ہے بہت بلند مرتبہ ہوگا۔ اپنی بیوی سے کیا کہا کہ اس کو باعزت ٹھکانہ دو، اور ان قریب مجھے امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس کو پہچان کر جان لیا کہ وہ کتنے مطلب اس میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی ابیلٹیز ہیں۔ تو اس طرح حدیث پاک میں سب سے زیادہ فراست والے 3 لوگ ہیں، وہ لوگ جن فراست کیا ہوتی ہے؟ کسی کی شکل دیکھ کر اس کی ابیلٹیز کو پہچان لینا، صلاحیت کو پہچان لینا۔ تو حدیث پاک میں سب سے زیادہ فراست والے لوگ 3 ہیں، ابنۃ الشعیب، عزیز مصر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابنۃ الشعیب کیسے؟ ابنۃ الشعیب جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے تو انہوں نے پہچان لیا، اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ مجھے بہت باصلاحیت نوجوان لگتے ہیں۔ تو پھر جن سے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا تھا، اور عزیز مصر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا، شکل دیکھ کر پہچان لیا، اور ابو بکر صدیق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار ایمان لانے والوں میں سے تھے، وہ مطلب انہوں نے بھی پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے وہ ایمان لیا۔ تو اس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین میں تاکہ ہم اسے سکھائیں حقیقت کی باتوں میں سے، یعنی کہ حقیقت کی باتیں کون سی؟ یعنی کہ خوابوں کی تعبیر سکھائی، اور حکمت سکھائی، اور یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اور اللہ غالب ہے اپنے کام میں، مطلب اللہ نے ایک کام اس طرح ہی کرنا تھا جس طرح ہوا، لیکن اکثر لوگ کیا ہے وہ علم نہیں رکھتے اس کا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو تو ہم نے صدیق کو فیصلہ اور علم۔ اب یہاں پہ دوبارہ تعویل الحدیث، مطلب جو حقیقت کی باتیں، یہ کس طرح؟ کیونکہ جب وہ عزیز مصر تھا، جب بھی کوئی منسٹر ہوتا ہے، کسی بڑی پوسٹ ہوتا ہے، تو اسے ملنے مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکالا؟ کنعان سے نکالا، اور مصر میں پہنچا دیا۔ کنعان ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور جبکہ مصر جو ہے اس وقت بھی علم کا جو ہے وہ مرکز تھا، ابھی بھی علم کا مرکز ہے۔ تو مصر میں جب عزیز مصر کے پاس وہ رہے یوسف علیہ السلام، تو وہاں پہ مختلف طرح کے لوگ آتے تھے، مطلب ہر طرح کے علم والے لوگ آتے تھے۔ تو ان کو وہ سکھایا، وہ سارا علم انہوں نے سیکھا یوسف علیہ السلام نے، ان کو سکھایا گیا وہ سارا علم، حکمت کی باتیں، اور پھر لوگوں سے مل کر ہی انٹریکشن ہوتا ہے، تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اور پھر جب وہ جوانی کو پہنچے تو پھر یوسف علیہ السلام کو کیا دی گئی؟ قوت فیصلہ، اور پھر مزید علم دیا گیا۔ قوت فیصلہ مطلب حکمت دی گئی کہ کس وقت پہ کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، کس ٹائم پہ کیا فیصلہ اور کس طرح کرنا ہے، یہ ہوتی ہے قوت فیصلہ، کس وقت کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور کیا دیا؟ علم دیا۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زندگی کے تجربات سکھائے۔ کبھی بھی جب تک ٹریول نہیں کرتا تب تک اس کو تجربات نہیں آتے، اسے دنیا کو پرکھنے کا موقع نہیں ملتا، اسے دنیا کے پتہ نہیں چلتا۔ صرف کتابیں پڑھنے سے حکمت نہیں آتی، علم تو آ جاتا ہے، کتابیں پڑھنے سے حکمت نہیں ملتی۔ حکمت تب آتی ہے جب مشکل حالات سے انسان گزرتا ہے، اپنے گھر سے دور رہتا ہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، گھر سے دور پہنچایا گیا، جہاں پہ انہیں علم بھی سکھایا گیا اور حکمت بھی سکھایا گیا۔ علم کس طرح کہ ظاہر ہے عزیز مصر نے پوری علم کی اور تعلیم و تربیت کی ان کی انتظام کیا، اور ساتھ میں پھر ان کو حکمت سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس طرح اللہ بدلہ دیتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور پھر اگلی بات بہت امپورٹنٹ، جو اب بھی یوسف علیہ السلام کا جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جب پھسلانا چاہے اس عورت نے جو جس کے گھر میں تھا اس کے نفس سے، اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے دروازے، تو وہ کہنے لگی آ جاؤ تم۔ اس نے کہا پناہ اللہ کی، بے شک وہ رب ہے میرا، اس نے اچھا بنایا میرے ٹھکانہ، بے شک نہیں پھلا پاتے جو ظالم ہے۔ البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا اس کا، البتہ وہ ارادہ کر لیتا اس کا اگر تو نہ ہوتا کہ وہ دیکھتا کہ روشن، اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا اگر نہ دیکھتا وہ روشن ڈلی اپنے رب کی طرف سے۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو کہ مخلصین میں شامل ہے۔ اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اس عورت نے پھاڑ دی قمیض اس کے پیچھے سے۔ پھر ان دونوں نے پایا اپنے آقا کو پاس دروازے کے، تو وہ کہنے لگی کیا بدلہ ہو اس کا جو ارادہ کرے تیری گھر والے کے ساتھ برائی کا، مگر یہ کہ وہ قید کیا جائے، سزا دیا جائے دردناک۔
تو کہا یوسف علیہ السلام نے اس نے پھسلانا چاہا تھا مجھے اور میرے نفس سے، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے گھر والوں میں سے کہ اگر ہے قمیض کی پھاڑی گئی سامنے سے تو وہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، لیکن اگر ہے قمیض پھاڑی گئی پیچھے سے تو وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کسی قمیض پھاڑی گئی ہے پیچھے سے تو اس نے کہا بے شک یہ چال تمہاری، بے شک یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، بے شک چال عورتوں کی بہت بڑی ہے، اے یوسف درگزر کرو اس سے اور تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی، بے شک تو ہے تو خطا کاروں میں سے۔ ابھی کیا واقعہ ہوا کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کیا کہا، یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، اپنے جال میں پھنسانا چاہا تاکہ وہ گناہ پر آمادہ کر لے ان کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ 7 دروازے تھے، اسے ساتوں کے ساتوں دروازے بند کیے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے گناہ کرنا ہو تو وہ کسی بند دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو، وہ کھلے عام گناہ کر لیتا ہے، اور کسی نے بچنا ہوگا گناہ سے تو 7 دروازے بند کر لو تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ بات ہو نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو دروازے بند کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب اس نے اچھی طرح 7 دروازے بند کر لیا تو کہنے لگی کہ آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ کی پناہ مانگی فوراً کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ رب ہے میرا، اس نے اچھا بنایا میرا ٹھکانہ، تو میں کیوں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اور بے شک ظالم ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے کبھی۔ اور اس عورت نے ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے کو برہان، مطلب یہ بتایا جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ روشن دلیل دی۔ اب اللہ نے کس طرح روشن دلیل دی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کو روکا گیا باقاعدہ باقاعدہ۔ ایک تو نور نبوت تھا کیونکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور یا پھر اللہ کی طرف سے نیک خیال بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں پہ اگر وہ روشن دلیل نہ دیکھ لیتا یوسف علیہ السلام تو وہ پھسل جاتے، لیکن اللہ نے ان کو برائی اور بے حیائی سے پھیر دیا کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر ہم اللہ سے اخلاص کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بے حیائی بری باتوں سے پھیر دے گا، ہمیں وہ اس کام میں نہیں پڑنے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے، جب وہ دروازے کی طرف لپکے، جب دروازے کھولے سارے تو سامنے ہی وہ عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ تو اس عورت نے پینترا بدلا اور کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ، مطلب اس کو کیا سزا دی جائے، تمہاری گھر والے کے ساتھ برا ارادہ رکھے، تو یہ قید کر دو یا پھر ان کو دردناک سزا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، اس نے مجھے پھسلانا چاہا تھا۔ تو پھر ایک جو گواہ موجود تھا گھر والوں میں سے، اس نے کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور عورت سچی ہے۔ جب دیکھا عزیز مصر نے قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر کیا کہا یوسف علیہ السلام سے کہ اے یوسف درگزر کرو اس سے، کیونکہ اگر وہ باقاعدہ اس بات کی تشہیر کر دیتا تو پھر اس کا کیا ہوتا، رسوائی ہو جاتی۔ عورت سے کیا کہا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک تو خطا کاروں میں سے۔ اور پھر وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ، اور کہا اور شہر کی عورتوں نے کہ عزیز مصر کی عورت وہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے، تحقیق اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے محبت کی روح سے، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں ایسے کہ وہ گمراہی میں کھلم کھلا۔ اور جب سنا اس نے مکر ان عورتوں کا تو اس نے بھیجا طرف ان کے دعوت نامہ اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، اور دی ہر ایک عورت کو ان میں سے ایک چھری، اور کہنے لگی کہ نکل آ ان پر۔ جب ان عورتوں نے دیکھا تو مروب ہو گئی اس سے اور کاٹ لی اپنے ہاتھ، وہ کہنے لگی حاشا للہ، نہیں ہے یہ کوئی انسان مگر ایک فرشتہ معزز۔ وہ کہنے لگی تو یہ ہے وہ شخص جس پر تم ملامت کرتی ہو مجھے اس کے بارے میں، البتہ تحقیق میں نے پھسلانا چاہا اسے اس کے نفس کے بارے میں، بس وہ بچ نکلا، اور البتہ اس نے نہ کیا وہ جو جس کا میں حکم دیتی ہوں، البتہ وہ ضرور کیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ جب شہر کی عورتوں میں بدنامی ہوئی، بات پھیل گئی، کوشش تو کی عزیز مصر نے کہ بات نہ پھیلے، لیکن بات پھیل گئی تو پھر ڈسکشن ٹاپک مل گیا عورتوں کو، تو وہ کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی کیسی اپنے غلام کو دیکھ کے پھسل گئی، مطلب اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ تو گمراہی میں ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ جب سنا عزیز مصر کی بیوی نے تو اس نے ان عورتوں کو انوائٹ کیا، باقاعدہ دعوت پر انوائٹ کیا، اور پھر مسندیں، مطلب ایک جگہ پہ پراپرلی جیسے پارٹی ارینجمنٹ کی، اور وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی لگائیں، باقاعدہ مسندیں لگائیں، اور کھانا رکھا سامنے، اور کھانے کے ساتھ میں چھری بھی رکھی، جس طرح ہم چھری کانٹے سے کھاتے ہیں اس کا بھی شاید کوئی رواج ہوگا اس وقت بھی۔ چھری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، یوسف علیہ السلام کو کیا کہا نکل آؤ ان پر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام کہ وہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیا، پھر اس نے کہا یہ ہے وہ جس پہ تم مجھ پہ بہتان لگاتی ہو۔ اور پھر عورتوں نے بیٹھ کے سازش کی، باتیں کی، گوسپ کی، اور کتنی بری باتیں، استغفر اللہ، دیکھیے گناہ پہ آمادگی کی بات۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر ان نے میری بات نہ مانی انہوں نے تو پھر میں ضرور قید خانے میں ان کو قید کروا دوں گی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اب دیکھیے مجھے یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ پہلے تو وہ عورت تھی ان کے پیچھے، اس کے بعد پھر وہ ساری عورتوں نے دیکھا تو اس وقت شاید عیاش عورتیں ہوں گی، کس طرح کی ہوں گی، وہ سب جو ہے ان کے مطلب انہوں نے چاہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو پھسلا لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، اس نے کہا اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف بلاتی ہیں مجھے وہ، اگر نہیں تو پھیرے گا مجھ سے چال ان کی تو میں مائل ہو جاؤں گا طرف ان کے،
اور ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے. بس دعا قبول کر لی اس کے رب نے تو اس نے پھیر دی اس سے چال ان عورتوں کی. بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی اللہ سے کہ اللہ اس میں قید خانے میں داخل ہو جاؤں اس سے پہلے کہ میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں, یہ مجھے آمادہ کرنے کسی گناہ پہ, تو اسے بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانے میں ڈال دے. تو اللہ نے دعا سن لی, پھر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, اور پھر جب داخل ہوئے ساتھ اس کے قید خانے میں دو جوان, اس نے کہا ان دونوں میں سے ایک نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو میں نچوڑ رہا ہوں شراب, اور کہا دوسرے نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھائے میں اپنے سر پر روٹی اور کھاتے ہیں اسے پرندے, تو بتاؤ ہمیں تعبیر اس کی, بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے موسرین میں سے. اس نے کہا نہیں آئے گا تو واپس. قال لا یاتیکما طعام, اس نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا جب تم دونوں دیے جاتے ہو اسے, مگر میں بتا دوں تم دونوں کو ایک تعبیر اس کی سے پہلے کہ وہ آئے تمہارے پاس, مگر یہ کہ اس میں سے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے, بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے دین ان لوگوں کا جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر, اور وہ آخر ساتھ کفر کرنے والے ہیں, اور میں نے پیروی کی دین کی اپنے آبا اجداد ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے, نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اللہ کے کس چیز کو, یہ فضل میں سے ہے اللہ کے ہم پر اور لوگوں پر, اور لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے, کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ جو ایک ہے جو بہت زبردست ہے؟ نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کی جو نام رکھ لیے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے, اور نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل. بے شک نہیں حکم ہے مگر اللہ ہی کے لیے, اس نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اس کی ہی, اور یہ ہے دین درست, اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے. قید خانے میں دو نوجوان ان کے ساتھ آئے, دو اور نوجوان قید کیے گئے تھے جن پر مقدمہ تھا. ان پہ کیا الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا, بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی, دونوں پر الزام تھا. تو دونوں میں نے کہا کہ جب انہیں پتا چلا یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں, تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا. دونوں نے, ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں بادشاہ کے لیے, اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اسے پرندے نوچ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم آپ کو موسرین میں سے پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, آپ دیکھیے طریقہ دیکھیے کہ اب ان کی پسند کی بات تو ہے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب تک کھانا آتا ہے ہمارے لیے میں تمہیں کوئی اور بات بتاتا ہوں, خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا لیکن پہلے میری بات سنو جو مجھے اللہ نے بتایا. توحید کا طریقہ دیکھیے کہ جب آپ سے کوئی پوچھنے آئے اپنے مطلب کی بات, جب وہ کسی مصیبت میں ہو مشکل میں ہو, تو پھر آپ کو پہلے توحید کا پیغام دینا ہے, اللہ کا پیغام دینا, اس کے بعد اس کی بات بتائیں, اس کی مدد بھی کیجیے, لیکن پہلے اس سے وہ بات کیجیے جو اللہ نے آپ کو بتانے کا سکھانے کا حکم دیا. کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, جو بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. میں کس دین پر ہوں, ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے, اور ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوائے کسی اور کو شریک ٹھہرائیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اور تو پھر کیا بہت سے رب اچھے ہیں یا پھر ایک اللہ جو بہت زبردست ہے؟ اور تم جن کی عبادت کرتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف بت ہے, وہ صرف ایک نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا بتا رہے ہیں کہ سب کی دعائیں سننے والا, دینے والا, مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ ہے. سارا اختیار, سارا اقتدار, سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ ہی نے حکم دیا کہ صرف اسی کے سامنے سر جھکاؤ اور کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں, آسمانوں اور زمین کے. جتنے بھی نام ہیں صرف نام ہے. ٹھیک ہے, آج بھی ہم نے جو نام رکھے ہوئے ہیں, داتا, غوث, گنج بخش, مشکل کشا, یہ صرف نام ہے. ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے, کیونکہ داتا تو اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, مشکل کشا بھی اللہ ہے, حاجت روا بھی اللہ ہے, دوست بھی اللہ ہے, ولی بھی اللہ ہے, سب کچھ اللہ ہے. باقی سب تو اس کے بندے ہیں جو خود اس سے مانگتے ہیں, باقی سب اس کے بندے ہیں جو خود اللہ سے مانگتے ہیں, اپنی ہر چیز کے بارے میں اللہ کے محتاج ہیں, تو اسے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو. اب اگلی آیت میں دیکھیے, آیت 41 میں اب بتا رہے ہیں خواب کی تعبیر. اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے, رہا تم دونوں میں سے ایک پسو پلائے گا اپنے آقا کو شراب, اور رہا وہ دوسرا تو سولی چڑھا دیا جائے گا, تو کھائیں گے پرندے اس کے سر کو. فیصلہ کر دیا معاملے کا وہ جو تم جس کے بارے میں پوچھتے ہو. انہوں نے کیا کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ بادشاہ کو شراب نچوڑا ہے, تو بادشاہ کے رات وہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا بادشاہ کو, لیکن جس نے دیکھا کہ سر پر سے پرندے اس کے روٹی کھا رہے ہیں, تو وہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا. وقال الذي ظن انه ناج منهما, اور کہا اسے جس کا یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے, کہ ذکر کرنا میرا اپنے آقا کے پاس, تو بھلا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے, تو ٹھہرا رہا قید خانے میں چند سال. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, جس کو پتا تھا کہ جو بچ جائے گا, جس کے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب نے چھوڑا ہے, اس کو کہا کہ تم اپنا جو میرا ذکر جو ہے تم بادشاہ سے کرنا,
اور ان کو بتانا کہ میں یہاں پہ ناحق قید ہوں اور میرے معاملے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس کو بھلا دیا. بھلا کیوں دیا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے، پیغمبر جو اللہ کے چنے بندے ہوتے ہیں، پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے. جب انہوں نے کسی انسان سے مدد مانگی تو ان کی قید کو بڑھا دیا گیا، ان کی آزمائش بڑھا دی گئی، پھر چند سال وہ مزید وہاں پہ رہے قید خانے میں. وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف. اور جب کہا بادشاہ نے کہ میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی وہ کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں سرسبز اور دوسری خشک. اے سردارو جواب دو میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں اور نہیں ہم تعبیر کرتے خوابوں کی. اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے، کیسے یاد آ گیا بعد ایک مدت کے، اور اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے یاد آ گیا بعد ایک مدت کے، میں بتاتا ہوں تمہیں تعبیر اس کی، بس بھیجو مجھے. یوسف اے بہت، پھر وہ اس نے کیا کہا کہ مجھے بھیجو یوسف علیہ السلام کے پاس تو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف اے بہت سچے بتاؤ ہمیں 7 گایوں کے بارے میں، موٹی کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں اور 7 بالیاں سرسبز اور دوسری خشک، تاکہ میں لوٹوں طرف لوگوں کے شاید کہ وہ جان لیں. اس نے کہا تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال متواتر، بس جو اسے کاٹ لوگے تو چھوڑ دینا اس کی بالی میں، مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم کھاؤ. پھر آئیں گے بعد اس کے 7 سال سخت، کھا جائیں گے جو پہلے رکھا تھا تم نے اپنے لیے، بس ان میں سے تھوڑا میں جو محفوظ رکھو گے. پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال اور اس میں بارش دیے جائیں گے لوگ اور اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے. اور تو کیا انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، پھر 7 سال تک قحط آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو 1 سال آئے گا 15واں سال، اس میں بہت سارے بارشیں ہوں گی، پھر تم اس کا رس نہ چھوڑو گے. تو پھر تم کیا کرنا، جب تم بہت ساری فصل اگے تو اس میں سے گندم کی بالیوں میں سے بالیاں چھوڑ دینا، مطلب گندم کاٹ لینا لیکن اس کی جو بالیاں ہوتی ہیں ٹہنیاں اس میں گندم نہ نکالنا، دانے مت نکالنا، تو اس کو چھوڑ دینا، اس بعد میں نکالنا. وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے، جب بادشاہ کو تعبیر بتائی گی تو کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے. جب آیا وہ اس کے پاس پیغام لانے والا تو کہا یوسف نے واپس جاؤ اپنے آقا کے، اس سے پوچھو کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے ہاتھ اپنے، بے شک رب میرا ان کی چال سے خوب واقف ہے. جب بادشاہ کا بندہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کو بادشاہ بلانا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں تب تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک تم میرا معاملہ کلیئر نہیں کر لو گے، کہ مجھے جو بہتان لگایا عورتوں نے اس کو پہلے صاف کرو پھر میں آؤں گا. انہوں نے کہا کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کے بارے میں پوچھو پہلے، بادشاہ سے کہو ان کے بارے میں پوچھے تو ان کی بے شک رب میرا ان کی چال سے خوب واقف ہے. کہا بادشاہ نے کیا معاملہ ہے تمہارا جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو. بادشاہ نے پھر عورتوں کو بلا لیا. جی، تو بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا اور کہا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو. تو کہنے لگی کہ ہم نے نہیں جانا اس کو کسی برائی پر. اور پھر عزیز مصر کی عورت اور کہنے لگی عورت عزیز مصر کی اب ظاہر ہو گیا میں نے پھسلایا تھا میں نے اسے اس کے نفس سے، اور بے شک البتہ وہ سچوں میں سے ہے. جب بادشاہ نے عورتوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حاشا للہ ہم نے نہیں جانا یوسف علیہ السلام کو کسی برائی پہ. مطلب اس ٹائم کا شاید کال ہوگا کہ حاشا للہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ استغفر اللہ اس طرح کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی برائی پر نہیں جانا یوسف علیہ السلام کو. اور جب عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کیا کہا کہ اب ظاہر ہو گیا تو میں نے ہی پھسلایا تھا اسے اپنے نفس سے، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. اور یہ تاکہ وہ جان لے کہ بے شک نہیں میں نے خیانت کی اس سے غائبانہ، اور بے شک اللہ نہیں ہو رہا دکھاتا مکر کو خیانت کرنے والوں کی. اب اگلی جو آیت ہے آیت 52، اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے آیت کیا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے اس لیے یہ بات کھولی ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی. کون جان لے؟ غائبانہ خیانت نہیں کی، یعنی کہ عزیز مصر جو ہے، جو میرا محسن ہے، جو مجھے لے کر آیا، جس نے مجھے تعلیم و تربیت دی، جس نے مجھے پالا پوسا، تو وہ جان لے کہ میں نے غائبانہ خیانت نہیں کی تھی. اللہ خیانت کرنے والوں کو راہ نہیں دکھایا کرتا. اور پھر کیا کہا اسی کا اگلا دیکھیے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، اور نہیں میں بری کرتا اپنے آپ کو اپنے نفس سے، بے شک نفس البتہ حکم دینے والا ہے برائی کا، مگر جس پر رحم کرے میرا رب، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت پاکیزہ تھا، میں دیکھو مجھے سوچ نے پھسلانا چاہا پھر بھی میں نہیں پھسلا. ایسا نہیں کہا، اپنے پر کریڈٹ نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے. کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس تو البتہ برائی کا حکم دینے والا ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھ پر رحم کیا، میرے اللہ نے مجھے اس برائی سے بچا لیا، اور میرا اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لاؤ اسے میرے پاس تاکہ میں اسے خالص کر لوں اپنی ذات کے لیے. پھر جب اس نے بات چیت کی اس سے اور کہا بے شک تو آج سے ہمارے یہاں مرتبے والا امانت دار ہے، تو قولا یوسف علیہ السلام نے کہا مقرر کر دیجئے، قالت علمی علی خزائن الارض، اور اس نے کہا مقرر کر دیجئے مجھے خزانوں پر زمین کے، بے شک میں ہوں بہت حفاظت کرنے والا خوب علم والا. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا
اب جہاں پر ویسے تو ہمارے یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ خود سے اپنے آپ کو اپنی تعریف نہیں کرنی، لیکن یوسف علیہ السلام نے تعریف کیوں کی؟ کیونکہ وہاں پہ ضرورت تھی اس وقت، انہیں پتا تھا آگے قحط آنے والا ہے اور ملک کو میری ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے جو ہے وزیر خزانہ مقرر کیجیے تاکہ میں حفاظت کروں، علم والا ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، تو میں اس عہدے کو بڑی اچھی طرح نبھا سکتا ہوں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی تعریف کی تاکہ وہاں پہ ان کو ضرورت تھی۔ یہاں پہ ایک اور بات چلتی ہے، ایک اور بات، کہ جہاں پہ ہماری مدد، ہماری ہیلپ چاہیے ہو، وہاں پہ ہمیں آگے بڑھ کے اپنی خدمات پیش کر دینی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، اور رہتا تھا اس میں جہاں وہ چاہتا تھا، پھر ہم پہنچاتے اپنی رحمت کو جسے ہم چاہتے ہیں، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر محسنین کا۔ اب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اقتدار دی یوسف علیہ السلام کو، ان کو جو ہے وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور وہ ان کو اتنی اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ جہاں چاہے رہتے تھے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں نعمت پہنچاتے ہیں، اور اجر محسنین کا ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور اگلی بات، یقیناً اجر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہیں تقویٰ کرتے ہیں، اور آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 پہلے دیکھیے، اور آئی بھائی یوسف علیہ السلام کے، پھر وہ داخل ہوئے اس پر تو اس نے پہچان لیا انہیں جبکہ وہ تھے اس سے ناواقف۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے مصر میں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا جبکہ وہ ناواقف تھے۔ کیسے؟ کہ جب قحط واقع ہو گیا تو پھر کہیں پہ بھی غلہ اویلیبل نہیں تھا، لیکن مصر میں اویلیبل تھا۔ کیونکہ مصر میں کیوں اویلیبل تھا غلہ؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ہم پہلے غلے کو کس طرح سیو کرنا ہے، تو سیو جس طرح کرنا ہے وہ سیو کیا گیا تھا، کیونکہ صرف وہیں پہ مصر میں غلہ موجود تھا، باقی کہیں بھی غلہ موجود نہیں تھا۔ تو دور دور سے لوگ آتے تھے، یوسف علیہ السلام کو غلہ دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگوں کے وہ محسنین میں ہوتے ہیں، تو وہ محسنین میں سے تھے، مطلب ان کے دل میں لوگوں کا درد تھا، تو جو ان کے پاس آتا تھا وہ اس کو غلہ دیا کرتے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، شہرت ہوئی، ان کے بھائی آئے غلہ لینے، کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے بلکہ احسان کرتے ہیں، تو وہ بھی آئے وہاں پہ، اور جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا جبکہ ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا اسے۔ اور پھر جب اس نے تیار کر کے دیا سامان ان کا اور کہا کہ لانا میرے پاس اپنے بھائی کو اپنے باپ کی طرف سے، کیا نہیں تم دیکھتے کہ بے شک پورا پورا دیتا ہوں میں پیمانہ غلہ، اور میں بہتر ہوں سب میزبانی کرنے والوں میں سے، اور پھر اگر نہ تم لائے میرے پاس اسے تو نہیں ہے کوئی غلہ تمہارے لیے میرے پاس، اور نہ تم کریم آنا میرے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور آمادہ کریں گے اس کے بارے میں اپنے والد کو، بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں ایسا۔ اس نے کہا اپنے غلاموں کو کہ رکھ دو پونجی ان کے سامان سفر میں، شاید کہ وہ پہچان جائیں سے جب وہ پلٹے اپنے گھر والوں کے، شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ اچھا انہوں نے کیا کہا؟ اب وہ سارے بھائی تھے لیکن ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ساتھ نہیں تھے یوسف علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا اگلی بار زمانہ اپنے بھائی کو ساتھ لانا، اور پھر اگر تم بھائی کے ساتھ لاؤ گے تو میں اس کے حصے کا بھی غلہ تمہیں دوں گا۔ اب شاید وہاں پہ یہ تھا کہ ہر ایک بندے کا الگ الگ جو ہے پر پرسن جو ہے وہاں غلہ دیا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو تم لاؤ گے تو پھر میں اس کو بھی غلہ دوں گا، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہیں لائے تو میں تمہیں اگلی بار غلہ نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنے والد کو ضرور آمادہ کریں گے ہم۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک اور پہ تدبیر کی، کیا تدبیر کی؟ کہ جو انہیں پیسے دیے تھے غلہ خریدنے کے لیے، جو پیسے دیے تھے اس غلے کو خریدنے کے لیے، وہ پیسے بھی واپس ان کو سامان میں رکھوا دیے۔ جب غلہ رکھوایا تو ان کے پیسے واپس رکھوا دیے کہ شاید جب وہ جائیں گے تو واپس آئیں۔ ایک تو یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ وہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو وہ ضرور نبی کے بیٹے جو ہیں دیانت دار ہوتے ہیں، تو واپس ضرور پیسے واپس کرنے آئیں گے، یا پھر یہ سوچا کہ شاید وہ دیکھیں پیسے تو وہ زیادہ اور احسان مند ہو تو پھر واپسی دوبارہ میرے پاس آئیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا، اور جب وہ لوٹے اپنے والد کے طرف تو انہوں نے کہا اے ابا جان، ہمیں روک دیا گیا تھا ہم سے غلہ، تو بھیج دیں ساتھ ہمارے بھائی کو، ہم ناپ بھر غلہ لائیں گے، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال هل امانكم علیہ الا کما، اور کہا کہ میں نہیں اعتبار کرتا اس معاملے میں تم پر جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تم پر اس کے بھائی کے معاملے اس سے قبل، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کو انڈرلائن کیجیے، آج 64 کا یہ پورشن، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ سے حفاظت کے لیے دعا ہے یہ، جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو، آپ کو حفاظت کی ضرورت ہو، ویسے تو ہر وقت ہی مانگنی چاہیے دعا، رات کو سونے سے پہلے بھی، لیکن جہاں آپ کسی مشکل میں ہو، مدد آپ کو چاہیے اللہ کی، تو پھر یہ والی دعا بہترین دعا ہے حفاظت کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے نے اعتبار کیا تھا تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، تو تم نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ کھو دیا، اب میں دوبارہ تم پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو پایا اپنی پونجی کو جو لوٹا دی گئی طرف ان کے، تو انہوں نے کہا اے ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہے پونجی ہماری جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے غلہ، ایک اونٹ کا یہ پیمانہ
یہ پیمانہ غلہ ہے بہت آسان. کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا ویسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم دو مجھے پختہ وعدہ اللہ کے نام پر. اب بتا تم ضرور لاؤ گے اسے میرے پاس مگر یہ کہ گھیر لیا جائے تمہیں. پھر جب انہوں نے دیا اسے پختہ وعدہ تو اس سے کہا اللہ اس پر جو تم کہتے ہو نگہبان ہے. اور پھر کیا انہیں کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں نہیں بھیجوں گا ساتھ. تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیے ابا جان ہماری تو پونجی بھی واپس کر دی ہے, تو ہم جب جائیں گے اپنے بھائی کو لے کر تو میں 1 اونٹ غلہ زیادہ لائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا شرط رکھی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اللہ کے نام کی قسم کھاؤ کہ تم ضرور اسے واپس لاؤ گے یہاں اگر تمہاری استطاعت ہوگی, اگر تم کسی مشکل میں نہ پھنسے تو. اور پھر انہوں نے پختہ وعدہ دیا اللہ کی قسم کھا کر, تو انہوں نے کہا جو تم کہتے ہو اس پر میرا اللہ نگہبان ہے. اور پھر کیا کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اور اس نے کہا اے میرے بیٹو نہ تم داخل ہونا دروازے سے ایک ہی اور تم داخل ہونا دروازے سے متفرق, اور نہیں میں بچا سکتا تمہیں اللہ سے کچھ بھی, اور نہیں فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے ہے, اسی پر توکل کیا میں نے, اس پر چاہیے کہ توکل کرے توکل کرنے والے. علیہ فلیتوکل المتوکلون, اور چاہیے کہ توکل کریں اس پر توکل کرنے والے. اور جب داخل ہوئے وہ جہاں سے حکم دیا تھا ان کے والد نے, نہ کام آیا انہیں اللہ سے کچھ بھی مگر ایک حاجت تھی دل میں. اب یعقوب علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے, حاجت دل میں یعقوب کے جس نے اسے پورا کیا. بے شک البتہ علم والا تھا جو اس کو سکھایا ہم نے, اور اکثر لوگ نہیں علم رکھتے. تو کیا بتائے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں تم پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو پھر وہ جب داخل ہوئے دروازے سے, یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, مختلف دروازے سے داخل ہونا. اس کی وجہ کیا تھی, ایک تو یہ تھی کہ نظر نہ لگے, اور دوسری بات کیونکہ وہ 11 بھائی تھے, جب 11 بھائی اکٹھے جائیں گے تو ظاہر ہے نظر لگنے کا شک تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تدبیر تھی لیکن تدبیر کام نہیں آئی ان پہ. کیسے ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه, جب وہ داخل ہوئے یوسف پر تو اس نے جگہ دی اپنے بھائی کو اپنے پاس, اور اس نے کہا بے شک میں ہی ہوں تیرا بھائی, بس نہ تو رنج کر بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, تم رنج نہ کرو. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ بھائی پہنچے وہاں پر تو یہ دو دو کے جوڑوں میں بیٹھ گئے, کیونکہ 11 تھے تو دو دو کے جوڑوں میں بیٹھ گئے. پھر 11ویں بھائی بنیامین کو الگ کر دیا. جب الگ کر دیا یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ غم نہ کرو, میں تمہارا بھائی ہوں. اور پھر فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایا, جب اس نے تیار کر کے دیا سامان, سے رکھ دیا پیالہ سامان میں اپنے بھائی کے. پھر پکارا ایک پکارنے والا نے, قافلے والوں بے شک البتہ تم چور ہو. تو انہوں نے کہا جب کہ متوجہ ہوئے طرف ان کے کیا چیز تم گم پاتے ہو, تو انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ, اور اس کے لیے جو لائے تھے اسے بوجھ ہے ایک اونٹ کا, اور میں اس کا ضامن ہوں. انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی البتہ تحقیق جان لیا تم نے کہ نہیں ہم فساد کرنے والے زمین میں, اور نہیں ہم چوری کرنے والے. تو پھر کیا تدبیر کیا کی یوسف علیہ السلام نے بھائی کو روکنے کے لیے, کہ اپنا جو پانی پینے والا پیالہ تھا وہ ان کے سے وہ سامان میں رکھ دیا, اور پھر کہا کہ وہ پیالہ چوری ہو گیا بادشاہ کا. تو انہوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے چور نہیں ہیں, ہم فساد کرنے یہاں پہ نہیں آئے. اور پھر قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین, انہوں نے کہا کہ کیا بدلہ ہے اس کا اگر ہو تم جھوٹے. انہوں نے کہا بدلہ اس کا وہ ہے جو پا گیا سامان میں, تو وہی ہے بدلہ اس کا, اور ہم بدلہ دیں گے اور ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو, اس طرح بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں یعقوب علیہ السلام کے دور میں کیا رواج تھا کہ جو اگر چوری کرتا تھا وہ 1 سال تک وہاں پہ اس کے جس کی چوری ہوتی تھی جس بندے کی, اس کے پاس نوکر بن کے رہتا تھا, وہ غلام بن کے رہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم پھر اگر تم جھوٹے ثابت ہو, تمہارے سامان سے وہ نکل آیا, پیالہ نکل آیا, تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا تم اس کو قیدی بنا لینا, غلام بنا لینا. اور پھر جب شروع کیا اس نے تھیلوں میں سے پہلے تو اپنے بھائی کے, پھر اس نے نکال لیا پیمانے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے. اس طرح تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے کہ نہ تھا وہ کہ پکڑ سکے اپنے بھائی کو دین قانون میں بادشاہ کے, مگر یہ کہ جو چاہے اللہ, مگر ہم بلند کرتے درجات جس کے ہم چاہتے ہیں, اوپر ہر علم والے کے, ایک خوب علم والا ہے. جب انہوں نے سامان دیکھا تو ان کے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا. تو اس طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کی, اور یہ اللہ نے ان کو سکھائی تھی, کیونکہ بادشاہ کے قانون میں یہ قانون نہیں تھا, یعقوب علیہ السلام کا یہ قانون تھا. مطلب کنعان میں یہ قانون تھا کہ جو چوری کرے گا وہ 1 سال تک اس کا غلام بن کے رہے گا, جبکہ بادشاہ کے قانون میں یہ قانون نہیں تھا. تو جب انہوں نے دیکھ لیا تو پھر کیا کیا انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اسے کہا کہ بھائیوں نے کیا کہا قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا باپ بوڑھا اور بڑی عمر کا ہے, بس تو رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ, بے شک ہم جو دیکھتے ہیں محسنین میں سے. اس نے کہا پناہ ہے اللہ کی کہ
ہم پکڑے اس کے پایا ہم نے سامان اپنے پاس جس کے، بے شک ہم تب البتہ ظالموں میں سے ہو گئے، تو مایوس ہو گئے، اس سے الگ ہو گئے سرگوشی میں، اور کہا ان کے بڑے نے، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک تمہارے والد نے تحقیق لیا تھا تم سے وعدہ پختہ اللہ کے نام پر، اس سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے یوسف کے معاملے میں، تو ہرگز نہ میں ٹلوں گا اس زمین سے یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا والد، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ جو بڑے، انہوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے، کہ یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے جو والد ہیں، بنیامین کے جو والد ہیں بہت بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ اس لیے ہم نے کیا کہا کہ نہیں، میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم کوئی اور ہو، ہم کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ جب مایوس ہو گئے تو بڑے جو بھائی تھے ان میں سے بڑا، اس نے کہا کہ تم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اللہ کے نام پر، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ تم نے وعدہ کیا تھا، اب دوبارہ بھی کیا تھا، میں اب اپنے ابا جان کو منہ نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ میں یہاں سے اپنے بھائیوں کو لے کے نہیں چلا جاتا۔ تو پھر کیا کہا، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرقہ، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور پھر کہو اے ابا جان، بے شک اپنے بیٹے نے چوری کی تھی، اور نہیں گواہی دی ہم نے مگر وہ جس کا علم تھا ہمیں، اور نہیں ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، اور پوچھ لیں بستی والوں سے جو اس وقت موجود تھے قافلے والوں میں سے، اور جو آئے ہیں ہم جس میں، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ کہا بلکہ اچھا کر دکھایا تمہاری تو نفسوں نے ایک کام، تو صبر ہی اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ وہ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، بے شک وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو جب بھائی واپس لوٹے تو انہوں نے کیا کہا اپنے والد سے کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، ہمیں غیب کا تو نہیں پتا لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہم آپ کو وہی بتا رہے ہیں، اور اگر ہم جھوٹے نہیں ہیں آپ بے شک بستی والوں سے پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ ان پہ اعتبار نہیں کیا کیونکہ پہلے وہ جھوٹ بول چکے تھے، تو انہوں نے کہا تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کام اچھا کر کے دکھایا تو صبر ہی کرتا ہوں میں، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ ان کو لے آئے گا۔ وتولى عنهم وقال یا یا آسف علی یوسف اور اس نے پھیر لیا ان سے تو بولا ہائے افسوس یوسف پر، سفید ہو گئی ان دونوں آنکھیں اس کے غم کی وجہ سے، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی آپ ہمیشہ رہتے ہیں یاد کرتے یوسف کو یہاں تک کہ آپ ہو جائیں بیمار یا آپ ہو جائیں ہلاک کرنے والوں میں سے۔ انہوں نے کیا کہا، رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں غم سے سفید ہو گئی تھی، تو بیٹوں نے کیا کہا کہ آپ اتنا یاد کرتے ہیں یوسف کو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ تو کیا دعا کی اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ دعا ہے غم کے وقت پڑھنے کی، ان انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ دعا ہے یہاں سے یہاں تک آیت 86 میں۔ انہوں نے کہا بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری اپنے غم کی اللہ کی طرف، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اپنے دکھ اور غم کی فریاد جو ہے اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ اور پھر یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور کہا کہ جاؤ پس سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائیوں کا، اور نہ تم مایوس ہو رحمت سے اللہ کی، کیونکہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہ جو لوگ کافر ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، جو کافر ہے، جو اللہ پر یقین نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے 13 سال کی عمر میں گئے تھے یوسف علیہ السلام، اب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور ان کو بادشاہت ملی، اب کتنے سال دیکھیے درمیان میں، تقریباً مور دین 20 ایئرس ہو گئے ہیں، پھر بھی اللہ پر اتنا بھروسہ اتنی امید، کہا کہ میرا اللہ میرے بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا، اور کہا کہ اللہ سے مایوس کون ہوتا ہے، جو کہ کافر ہیں، اللہ سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ 20 سال سے زیادہ انتظار کیا اپنے بیٹے کا اور کہا کہ اللہ مجھے ملا دے گا اس سے، یہ اللہ پہ توکل ہے۔ اور جب پھر وہ داخل ہوا اس پر تو کہنے لگے اے عزیز پہنچی ہمیں ہمارے گھر والوں کو تکلیف، تو لائے ہیں ہم اپنی پونجی حقیر، پس پورا پورا دیجیے ہمیں اللہ، اور صدقہ کیجیے ہم پر، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ انہوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کو، پھر دوبارہ واپس آئے، پھر واپس گئے مصر اور کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں تکلیف پہنچایا، ہمارے بھائی کو قید کر لیا، تو ہمیں پورا پورا غلہ دیجیے اور صدقہ بھی کیجیے ہماری طرف، کیونکہ اللہ صدقہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اور اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا تم جانتے ہو جو کیا تھا تم نے ساتھ یوسف کے اور اس کے بھائی کے جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا بے شک، جب یوسف علیہ السلام کو یاد دلایا کہ تم جانتے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، تو انہیں فوراً سے پہچان لیا۔ کیا کہا انہوں نے کہا کہ بے شک تو البتہ یوسف ہے، اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ ہے میرا بھائی، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، بے شک جو تقویٰ کرے گا اور صبر کرے گا تو یقیناً اللہ اجر نہیں ضائع کرتا محسنین کا۔ تو انہوں نے کہا کہ قسم اللہ کی البتہ تحقیق ترجیح دی تجھے اللہ نے ہم پر، اور بے شک تھے ہم خطا کار۔ تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں کو ملامت تم پر آج کے دن، معاف کر دے تمہیں اللہ، اور وہ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ لے جاؤ قمیض میری، پھر ڈال دو اسے چہرے پر میرے والد کے کہ وہ ہو جائے دیکھنے والا، اور لاؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کے سب۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، بادشاہت دی ہے، تو پھر ہم خطا کار تھے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں۔ اب یہ دیکھیے اخلاق کا بہترین درجہ دیکھتے ہیں،
کمپوز پرسنالٹی یوسف علیہ السلام کی، اتنی کمپوز پرسنالٹی ہے، نہ کوئی جب کوئی الزام لگا نہ کوئی شور مچایا نہ کوئی واویلا کیا، ٹھیک ہے. اور پھر جب بھائی سامنے آ گئے جنہوں نے کنویں میں دھکا دے دیا تھا، ہمیشہ کے لیے سمجھے کہ اپنی طرف سے مار دیا تھا، تو بھی انہوں نے کیا کہ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی. احسان کرنے والوں میں سے تھے نا، محسنین اس طرح ہی ہوتے ہیں، جب کوئی آپ سے معافی مانگے تو بنا کوئی تانا دیا آپ معاف کر دیں اسے، یہ نہ کہیں تو نے فلاں ٹائم یوں کیا تھا فلاں یوں کیا تھا، بس فوراً معاف کر دیں. اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں، احسان کرنے والے بننا چاہتے ہیں، جب کوئی آپ سے معافی مانگنے آئے اپنی غلطی پر خطا پر ندامت ہو، اس کو شرمندہ ہو معافی مانگنے آئے، تو پچھلا کوئی تانا نہیں دینا، تانے دیے بغیر معاف کر دیجیے، کہہ دیجیے کہ بس ٹھیک ہے میں نے معاف کیا تمہیں، اگر آپ احسان والے کرنے والے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی احسان کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا. اور پھر ہم آگے بھی پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ہم کہ محسنین کے لیے جنتیں، جنتوں کا وعدہ ہے، جو احسان کرتے ہیں حق سے بڑھ کر دیتے ہیں. حق کیا تھا؟ حق تو یہ تھا نا کہ یوسف علیہ السلام بدلہ لیتے، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا، ان کے حق سے بڑھ کر دیا. اس کے حقدار نہیں تھے کہ ان کو معافی ملتی اس طرح سے، لیکن معافی بھی دی، غلہ بھی دیا اور پیسے بھی واپس کر دیے. یہ وہ درجہ ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کو کنویں میں دھکا دے دیا، تو کیا آج ہم میرے بھائیوں پہ رحم کر سکتے ہیں، ان پہ ہم احسان کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ محسن بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ یا ہم ان کو تانے دے دے کر اور پچھلی باتیں سنا سنا کر ہی اپنے رشتے خراب کرتے رہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کہا، میری قمیض لے جاؤ یعقوب علیہ السلام پہ ڈال دو. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف، اور جب پایا جدا ہوا قافلہ اور کہا ان کے والد نے، بے شک میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو. انہوں نے کہا قسم اللہ کی بے شک آپ غلطی میں اپنی پرانی. جب یعقوب علیہ السلام قافلہ پاس ہی تھا کہ انہوں نے خوشبو پا لی یوسف علیہ السلام کی، اور کہا کہ مجھے اگر تم مجھے نادان نہ سمجھو، بہکا ہوا نہ کہو، تو میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں. اور پھر بیٹوں نے پھر کیا کہا، پھر آپ پرانی غلطی کر رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں، ہم نے بتایا تو یوسف علیہ السلام نہیں ہے ہم یہاں پہ. فلما انجا البشیر، اور جب آ گیا خوشخبری دینے والا، تو اس نے ڈالا اس کے اوپر، تو اس نے ڈالا اسے قمیض کو اوپر اس کے چہرے کے، تو ہو گیا دیکھنے والا. اور اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے تم نہیں جانتے. جب وہ قمیض ڈالی گئی ان کی آنکھوں پہ یعقوب علیہ السلام کی، تو اللہ کی طرف سے ان کی بینائی واپس آ گئی. تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو پھر انہوں نے کیا کہا اپنے والد سے، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. انہوں نے کہا اے ابا جان بخشش مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم تھے ہی خطا کار. انہوں نے کہا ضرور بخشش مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر جب وہ داخل ہوئے اوپر یوسف کے، تو ٹھکانہ دیا اس نے اپنی طرف سے اپنے والدین کو، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر چاہا اللہ نے امن والے ہو کر. اوپر بٹھایا والدین کو تخت پر. جب وہ سب گر پڑے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، تو اس نے کہا اے ابا جان یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، پہلے خواب کی، اور تحقیق کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور تحقیق اس نے احسان کیا ساتھ میرے، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے. وہ لے آیا تمہیں ایک صحرا سے، بعد اس کے فساد ڈالا شیطان نے درمیان میرے اور میرے بھائیوں کے، بے شک رب میرا بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہی بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. پھر جب وہ آ گئے مصر میں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا تخت پر. اور پھر جب بھائیوں نے سجدہ کیا، اس ٹائم شاید وہ رواج ہوگا کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، تعظیمی سجدہ. جب تعظیمی سجدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، تو یہ خواب کی تعبیر میرے رب نے سچ کر دکھا. پھر اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا میرے ساتھ، یعنی کہ مجھے نبوت دی، قید خانے سے نکالا، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے کے مجھ سے ملوایا. حالانکہ فساد ڈالتا ہے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. بھائیوں کو برا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ وہم ڈالا تھا اور یہ حسد ڈالا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. اور میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے، اور بے شک وہی ہے بہت علم والا نہایت حکمت والا. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 101. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اے میرے رب تحقیق دیا تو نے مجھے بادشاہت میں، سکھایا تو نے مجھے حقیقت کی باتوں میں سے. اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، اور تو فوت کرنا مجھے مسلمان، ملانا مجھے صالحین میں سے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو بھی انڈرلائن کیجئے یہاں سے. اللہم الہاتھ لگا دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس کو انڈرلائن کیجئے، یہ دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے میرے رب، اے پیدا کرنے والے زمین و آسمانوں کے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور تو مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے صالحین سے ملانا قیامت کے دن. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی ہم وحی کرتے ہیں اس طرف آپ کے، اور نہ تھے آپ پاس ان کے جب انہوں نے اتفاق کیا تھا اپنے معاملے میں اور چالیں چل رہے تھے. اور نہیں اکثر لوگ اگرچہ ہرس کریں آپ پر ایمان لانے والے، اور نہیں اکثر لوگ ایمان والے لانے والے اگرچہ ہرس کریں آپ.
اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے اس پر کسی اجر کا، اور نہیں ہے وہ مگر ایک ذکر تمام جہان والوں کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ پر جو ہم نے خبریں بتائی ہیں غیب کی، ہم اسے وحی کرنے ہیں آپ کی طرف، اور آپ تب نہیں تھے جب ان کے بھائی جو ہیں یوسف کے بھائی چالیں چل رہے تھے ان کے خلاف، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ آپ حرص کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایمان کے حریص تھے لوگوں کے، لوگ ہدایت پر آ جائیں، لوگ مسلمان ہو جائیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کتنا ہی حرص کوئی نہ کر لیں، اگر کتنا ہی آپ خواہش نہ رکھتے ہو، اور آپ ان سے کسی اور چیز کا سوال تو کرتے ہی نہیں ہے، نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ کچھ اور مانگتے ہیں، نہ آپ ان سے کوئی دولت مانگتے ہیں، نہ آپ ان سے عہدہ مانگتے ہیں، آپ تو بلکہ انہیں ایک ذکر بتا رہے ہیں جو کہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ پھر آپ سے دوبارہ کہا جا رہا ہے آیت 182 میں دیکھیے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور کہہ دیجئے راستہ ہے میرا، میں بلاتا ہوں تمہیں طرف اللہ کے بصیرت پر، اور جو کوئی پیروی کرے گا میری تو پاک ہے اللہ اور نہیں مشرک کرنے والوں میں سے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تو وہی راستہ بتاتا ہوں جو میرے اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ نے مجھ پہ بصیرت سے کھول دیا ہے راستہ، تو جو میری پیروی کرے گا تو وہ سیدھے راستے پر ہوگا، اور اللہ پاک ہے، اگر تم شرک کرو گے تو پھر اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کو تمہارے شرک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیت 11، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور البتہ تحقیق ان قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، اور نہیں ہے یہ ایسی بات جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہ ہدایت اور رحمت ہے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آخری مطلب قرآن پاک کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ جو قصہ ہم نے سنایا ہے آپ کو، یہ عقل والوں کے لیے عبرت ہے اس میں، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو گھڑ لی جائے، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، اور پیچھے واقعات ہو چکے ہیں اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، مطلب جو واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر اسلام کا پہلے ہو چکا، اس کی تصدیق کرنے والی ہے یہ، اور تفصیل ہے اس میں ہر چیز کی، اور ہدایت، اور مومنین کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پر سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔